السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی تو آج ہم اپنے قرآن مجید یعنی ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے۔ جی تو آج ہمارے سامنے ہے سورۃ مریم، سورۃ مریم مکیہ۔ سورۃ مریم جو ہے اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں مریم علیہ السلام کا زیادہ تذکرہ آیا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام ہی وہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے، اور تقریباً ان کا نام جو ہے وہ 30 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام 30 مرتبہ آیا ہے، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لے کر پکارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس صورت کا اگر تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیا جائے تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تقریباً یہ 5 نبیوں کو نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو تھے یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا۔ مسلمان جو تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے معاشرے کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ان پر جب حد سے زیادہ زمین تنگ کر دی گئی، ان کا وطن ان کے لیے جو ہے نا وہ تنگ کر دیا گیا رہنے کے لیے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیں کہ وہ کسی جگہ پر ہجرت کر جائیں، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو آپ نے معائنہ کیا، ادھر ادھر دیکھا، غور و فکر کیا، تو آپ کو جو حبشہ کی جگہ تھی وہ آپ کو بہتر لگی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، نجاشی، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، وہ اپنی عدل کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو ہجرت کر کے جا سکتے ہیں وہ چلے جائیں۔ تو پہلی دفعہ جو ایک گروہ ہجرت کر کے گیا ان میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ میں ہجرت کر کے چلے گئے، اور ساتھ ان کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح جو ہے ان کے بعد جب کچھ ہی جو ہے نا وہ دیر بعد دوبارہ سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی، اور ان میں 83 مرد اور 11 عورتیں شامل تھیں، اور اس وقت باقی جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے وہ تقریباً 40 تھے، یعنی بہت کم لوگ تھے جو بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو کافروں کو یہ بھی جو ہے وہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ یہ مکہ سے نکل کر چلے گئے ہیں، کسی اور جگہ پر گئے ہیں، اور وہاں جا کر یہ دین اسلام کو پھیلائیں گے تو ہماری جو ہے ہمارے بتوں کی مذمت ہوگی۔ تو اس طرح ان کو اس میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور ان کو اپنی سرداری کے کھو جانے کا ڈر تھا کہ لوگ ان کو سردار مان لیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو واپس لے کر آیا جائے، جو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے ان کو واپس لے کر آیا جائے، اور ان کو اچھی خاصی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ہماری اجازت کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر کوئی بندہ بھی قدم نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا ان میں سے جو ان کے دو ماہر جو سفارت کرنے والے تھے، ماہر سفیر تھے، ان کو ان کے پیچھے بھیجا گیا، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن ربیعہ تھے جو کہ ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، اور ایک جو ہے وہ عمر بن عاص صحابی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ 2 ماہر سفیر تھے، اپنی بات کرنے میں بڑے واضح تھے، بڑے پختہ تھے، تو لہٰذا ان کو بھیجا گیا، اور یہ بڑے تحفے تحائف بھی ساتھ لے کر گئے کہ بادشاہ کو جو ہے وہ تحفے تحائف دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے مجرم لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، یہ اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے ہیں تو ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ تحائف لے کر آئے، اور انہوں نے پہلے پادریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے گفتگو کریں کہ ان کو واپس کیا جائے تو آپ بھی ہماری ہاں میں ہاں ملا دیے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ صبح بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو، یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے نہیں، جب تک میں ان کی بات نہیں سن لیتا۔ تو بادشاہ نے جب ان کی بات سنی، مسلمانوں کو بلایا گیا، تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا لیڈر حضرت جعفر طیار کو بنا لیا کہ جو بھی وہ بات پوچھے گا تو آپ ہی اس بات کا جواب دیے گا۔ لہٰذا اس نے کچھ باتیں پوچھی کہ تمہارا وہ کیا دین ہے، تم کیا کہتے ہو اپنے دین کے بارے میں، اور یہ تمہارے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا جس پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ لوگ ہمارے ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے، انہی لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ تمہارا جو نبی ہے اس پر جو کلام اترا ہے تو مجھے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر تو سناؤ۔
لہٰذا اس وقت حضرت جعفر طیار نے اس وقت سورۃ مریم کی جو ہے وہ چند آیات کی تلاوت کی تھی، تو جس کو سنتے ہی نجاشی پر جو ہے وہ رقت طاری ہو گئی، اور وہ اس کی جو ہے وہ داڑھی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں ایسا ہی کلام حضرت عیسیٰ پر بھی اترا تھا، تو میں تو اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں دیکھتا، لہٰذا میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ لہٰذا ان کی وہاں پر نہ سنی گئی، تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ تو اگلے دن جو ہے وہ عمرو بن عاص نے کہا کہ کل تو میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے بادشاہ جو ہے وہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لہٰذا کل جب دوبارہ اس نے اپنی حاضری دی اور اس نے بادشاہ کو اکسانا چاہا، تو عمرو بن عاص نے کہا کہ دیکھیں آپ خود عیسائی ہیں، تو ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو پھر حضرت جعفر طیار نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی مریم علیہ السلام میں، تو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے۔ تو جب نجاشی نے بات سنی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ جو تم نے کہا وہ اس تنکے کے بالکل برابر تھا، نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ جو تم نے کہا بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی وہی حقیقت ہے، وہی ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پھر جو ہے لہٰذا وہ ناکام ہو گئے، جو مکہ کے سفیر بن کر آئے تھے مکہ والوں کی طرف سے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر جو ہے جیسے انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی اور یہ سارا معاملہ پیش آیا، تو وہ چونکہ یہ سورۃ مریم ہے اور اس میں مریم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا کافی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے، اور اس کا یہ پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گی تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ذہن نشین کر سکیں، اور جب آپ ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے تو جب بھی یقیناً جب وہ دوبارہ لفظ آئے گا تو آپ کو اس کا معنی آتا ہوگا، لہٰذا آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی بھی معنی مراد نہیں ہوتا، ایسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھا اور اپنی امت کو بھی ایسے ہی سکھایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ جب نادا اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداءً خفیہ چپکے سے پکارنا، قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، واہنا کمزور ہو گئی ہیں، عظم ہڈیاں، منی میری، واشتعلا اور شعلہ مار دیا ہے، رأس سر نے، شیباً بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن اور نہیں ہوں میں، بدعائک تجھے پکار کر، ربی اے میرے رب، شقیاً بدبخت، محروم، یعنی میں نے جب بھی آپ کو پکارا ہے تو میں کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، وَإِنِّي اور بے شک میں، خِفْتُ میں ڈرتا ہوں، تاپشتو کا ترجمہ ہے میں، وَإِنِّي اور بے شک میں، اِنَّا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، آگے جب یا آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، بے شک میں، خِفْتُ میں ڈرتا ہوں، تاپشتو کا ترجمہ میں ہے، جیسے آپ نے فعل ماضی میں پڑھا، ضربتو، نصرتو، میں نے مارا، میں نے مدد کی، کتبتو میں نے لکھا، تو خفتو میں ڈرتا ہوں، موالیہ اپنے جو ہے وہ ولیوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، یعنی جو میرے پیچھے ولی ہیں، جو میرے پیچھے بھائی ہیں میرے، تو میں ان سے ڈرتا ہوں ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ وکانت امراتی عاقرن، وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن بھانج، فہب پس تو عطا کر لی مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، من سے، لدن پاس کا اپنے پاس سے، ولیجن کوئی ولی، یاری سنی جو میرا وارث ہو، و یارثو اور وارث ہو، من آل یعقوب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی، وجعلہ اور اے اللہ اس کو بنا دینا، وجعلہ اور تو بنا دینا اس کو، ربی اے میرے رب، رضین پسند کیا ہوا انسان،
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے زکریا علیہ السلام کی بات کی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ آپ نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو اپنی رحمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی آپ کے سامنے، کہ جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اپنے چپکے سے اپنے رب سے دعا کی اور کیا اپنے رب سے کہا کہ انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا جو ہے وہ سر نے شعلہ مارا ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن میں نے جب بھی آپ سے پکارا ہمیشہ آپ نے میری دعاؤں کو قبول کیا، میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، میں کبھی بھی آپ کو پکار کر بدبخت نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کیا پھر اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کہ میرے پیچھے میرے کچھ ولی ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے پیچھے لوگ، میرے خاندان میں، میرے کنبے قبیلے میں کچھ لوگ ہیں جو مجھے سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ برے لوگ ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، میں اپنے پیچھے جو میرے ولی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے ان کی برائیوں کی وجہ سے، اور میری بیوی جو ہے وہ تو ہے ہی بھانج، تو لہٰذا پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے کیا دعا کی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے پھر بھی کوئی ولی عطا کر دے، ایسا ولی جو میرا بھی وارث بنے، یعنی میری جو تعلیمات ہیں جو آپ نے مجھے دی ہیں ان کو لے کر آگے چلے، اور جو یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی آگے لے کر چلے، ٹھیک ہے۔ اور وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو پسندیدہ انسان بنا دینا جو ہر کسی کے نظر میں اچھا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا اے زکریا، یا کا معنی ہے اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کے ساتھ، با کا ترجمہ ساتھ ہے، غلام لڑکا، اسمہ اس کا نام یحییٰ یحییٰ ہوگا، اللہ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ لم نجعل لہ، لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیجن کوئی ہم نام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام بھی خود ہی رکھ دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کا بھی ایسا نام نہیں ہے، یحییٰ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یحییٰ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اور یحییٰ کا معنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دعایا کلمہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اللہ سے انہوں نے پہلے دعا مانگی کہ اللہ مجھے وارث دے دیں، نیک وارث دے دیں، وارث تو میرے پہلے بھی ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہیں، لہٰذا مجھے کوئی نیک وارث دیں جو ہماری تعلیمات کو لے کر آگے چلیں، جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو پھر جب اللہ نے دعا قبول کر لی تو اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، تو پھر کیا کہا زکریا نے، قالا اس نے کہا زکریا نے، ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کیسے ہوگا، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن بھانج، وقد اور تحقیق، بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے کی، عتین حد کو، اور میں خود بھی بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بھی بھانج ہے، تو اللہ کیسے ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے دے دیں، اور اللہ کو سارا کچھ بتایا بھی کہ اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے۔ اور پھر جب اللہ نے خوشخبری دی تو اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ تو یہ اصل میں اس وجہ سے نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا اللہ کی بات پر، اس وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کو مزید کرید کر پوچھتا ہے کیا واقعی ایسا ہوا، کیا واقعی، اپنی اطمینان کے لیے۔ تو یہ بھی صرف اطمینان کے لیے پوچھ رہے ہیں، ورنہ انہیں اللہ کی رحمت پر کوئی شک نہیں ہے۔ قالا کذالک، قالا اس اللہ نے کہا، کذالک اسی طرح ہوگا، قال ربک، قالا کہا ہے، ربک تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، یہ فرشتہ بھی کہہ سکتا ہے کوئی، قالا اس نے کہا ہے، قال ربک تیرے رب نے کہا ہے کہ ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، یعنی اگرچہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اگرچہ تمہاری بیوی بھانج ہے، لیکن میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اوپر یہ سب آسان ہے۔ وقد خلقت، اور تحقیق، وقد اور تحقیق، خلقت میں نے تجھے پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ولم تکن اور نہیں تھا تو، ولم اور نہیں تکن تو تھا، شیئن کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم ہی کچھ نہیں تھے تو اب میں نے تمہیں پیدا کر دیا ایک نطفے کے ساتھ، تو اب اگرچہ تم بوڑھے ہو، تمہاری بیوی بھانج ہے، تو میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال ربی جعل لی آیا،
زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے لی میرے لیے آیتن ایک نشانی ایک معجزہ، یعنی مجھے یقین آ جائے، کوئی مجھے ایسا معجزہ کوئی نشانی دکھا دے۔ قال قال اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آیتو کا تیری نشانی تیرا معجزہ اللہ یہ کہ نہیں، یہ اصل میں ہے ان لا، ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کہ، لا نہیں، تو کلیمہ تو بات کر سکے گا الناسا لوگوں سے ثلاث لیالین 3 راتیں سویاً مسلسل۔ فخرج علی قومہ پس وہ نکلا، زکریا علیہ السلام نکلا علی قومہ ہی اپنی قوم کے پاس گیا، من المحراب عبادت خانے سے، فاوحا پس اس نے وحی کی، یعنی اس نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف، اپنی قوم کی طرف، ان یہ کہ سبحو تم پاکیاں بیان کرو، بکرتن صبح و عشیجن اور شام کو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، یا یحییٰ۔ اچھا تو یہاں تک زکریا علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی آپ مجھے بیٹا دینا چاہتے ہیں تو میرے اطمینان کے لیے مجھے کوئی نشانی دے دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ آپ بیٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تمہیں اگرچہ میں نے بولنے کی طاقت دی ہے، تمہیں میں نے زبان دی ہے، لیکن قوت گویائی ہونے کے باوجود تم بات نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے زبان ہونے کے باوجود ان سے قوت گویائی کی جو ہے وہ قوت چھین لی تھی، وہ اللہ نے ان سے چھین لی، لہٰذا ان کو یقین آ گیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بیٹا دیں گے، اور پھر جو ہے ان کو اور زیادہ خوشی ہوئی، تو وہ اپنی عبادت خانے سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی پاکیاں بیان کرو، اللہ کی تسبیحات بیان کرو، ٹھیک ہے، تو چونکہ اشارے سے کہنا تھا، قوت گویائی جو تھی، بات کرنے کی جو طاقت تھی وہ تو اللہ نے چھین لی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اب اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانے لگے ہیں کہ یا یحییٰ اے یحییٰ، یعنی زکریا کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، خذ تو پکڑ لے الکتاب کتاب کو بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو شریعت آپ کے پاس پہلے آ چکی ہے آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، تو اس کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، وآتیناہ اور ہم نے اس کو دی، یحییٰ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دی، وآتینا اور ہم نے دی اس یحییٰ کو حکمن حکمت، صبیًا بچپن میں ہی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بچپن میں ہی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو حکمت عطا کر دی تھی، حکمت سے مراد شریعت بھی ہو سکتی ہے، حکمت سے مراد ان کے فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی قوت گویائی اور بہترین فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ قوت عطا فرما دی تھی، وہ حنانن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کر دی تھی، وہ حنانن اور اس کو ہم نے مہربان بنا دیا تھا، من لدنا اپنے پاس سے، و زکاتن اور پاکیزہ بنا دیا تھا، یعنی وہ لوگوں پر مہربان تھے، شفقت کرنے والے تھے لوگوں سے، اور و زکاتن اور پاکیزہ بنا دیا تھا، وہ کان تقیّا اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے یحییٰ علیہ السلام۔ اور اللہ نے اور ان کی کیا خوبی بیان کی ہے، برن بوالدیہ اور وہ اپنے والدین کے ساتھ، وہ برن اور نیک سلوک کرنے والے تھے، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن اور نہیں تھے وہ جبارن سرکش، عصیًا نافرمان، وسلام اور سلامتی ہو علیہ اس یحییٰ پر، یوم جس دن ولیدہ وہ پیدا ہوئے، وہ یوم اور جس دن یموت وہ فوت ہوں گے، وہ یوم اور جس دن یبعث اٹھایا جائے گا وہ حیًّا زندہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنی جو ہے وہ گنتی میں شمار کر لینا ہے، اور اپنے اندر بھی ایسی ہی خوبیاں جو ہے ہم نے پیدا کرنی ہیں، کیونکہ قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی دنیا آخرت کی بھلائیاں ملیں گی، ورنہ بہت سے مستشرقین بھی ایسے ہیں، غیر مسلم لوگ بھی ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن وہ تو صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو دیکھیں انہیں دنیاوی فائدہ ملتا ہے، اور ہم جو ہیں ہم دنیاوی فائدے کے لیے بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں تو اس کو پڑھنے سے دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، اخروی بھی ملیں گے، تو ہم نے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو ہی کامیابی ہمارے مقدر میں آئے گی، ٹھیک ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ آج تو پس منظر ہو گیا تھا تو تھوڑا لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ آگے ہم جو ہے زیادہ پڑھیں گے، اور آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور ایک ایک میننگ کو دیکھیں کہ ایک لفظ کا مطلب کیا ہے، تاکہ آئندہ ہے تو وہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔